الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اصول ثلاثہ، دین کی تین بنیادی باتیں، اس میں آج 15واں سبق ہے ایمان، اس کی شاخیں اور اس کے ارکان کے بارے میں۔ آج کا سبق کیا ہے؟ ایمان، اس کی شاخیں اور اس کے ارکان۔ سمجھ میں آئی بات؟ آج کیا پڑھنے والے ہیں ہم لوگ؟ جی، ایمان، اس کی شاخیں اور اس کے ارکان کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ لیکن یہ بات نہ بھولیں آپ، ہمارے قبر میں جو تین سوالات پوچھے جانے والے ہیں، ان میں سے دوسرا سوال اس کی تفصیل میں ہے ہم، ہے نا؟ اور مکمل دین اسلام، اس کے تین درجات ہیں: اسلام، ایمان اور احسان، پڑھے ہیں نا؟ جن میں سے اسلام کا معنی اور اسلام کے ارکان، ہر رکن کے بارے میں کسی قدر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب جو دوسرا مرتبہ ہے، دوسرا درجہ ہے، وہ ہے ایمان۔ جو ایمان والا ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مومن، جمع ہوتی ہے مومنون یا مومنین۔ تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار، دل سے سچ ماننا اور اپنے پورے اعضائے بدن سے عمل کرنا۔ آئی بات سمجھ میں؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے اندر قول، زبان سے اقرار، زبان اور قول، یہ یاد رکھ لیں۔ دل سے تصدیق کرنا، سچ ماننا، دل اور سچ، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی کے لیے میں اس طرح سے کچھ، کیا کہتے ہیں اس کو، ہنٹس یا ٹوٹکا کچھ ایسے بتا رہا ہوں۔ اور عمل کیسے؟ پورے بدن کے ذریعے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار کرنے کو، دل سے سچ جاننے کو اور اعضائے بدن سے عمل کرنے کو۔ اب یہیں پر ایک اور بات جان لیجئے جو بڑی اہم ہے۔ وہ کیا؟ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ جتنی زیادہ ہم نیکیاں کریں گے، جتنے زیادہ ہم برائیوں سے، گناہوں سے دور رہیں گے، ایمان کیا ہوگا؟ بڑھے گا۔ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ پتہ نہیں لوگ کیسے علمی اعتبار سے وہ دلیل یہ دلیل، نہیں، ایمان ایک ثابت چیز ہے ایسا کہتے ہیں۔ لیکن آپ پوچھیں، اچھا بھائی، آپ کو بازار میں اپنے اندر ایک روحانیت، ایمانیت محسوس ہوتی ہے یا مسجد میں؟ کیا جواب ملے گا؟ جو لوگ ناچ گانے وغیرہ سب ان چیزوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، بکواسیں کر رہے ہیں، غیبت چغلیاں کر رہے ہیں، ان کے بیچ میں بیٹھ کر آپ کو اللہ کے قریب ہوتا ہوا محسوس ہوگا؟ یا نیک لوگوں کے بیچ میں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے بیچ میں، ذکر اور دین کی بات کرنے والوں کے بیچ میں بیٹھ کر اللہ کے قریب ہوتے ہوئے ایمان بڑھتے ہوئے نظر آتا ہے؟ کہاں؟ پہلے والے میں، دوسرے میں؟ ہے نا؟ ایمان والوں کے ساتھ، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ، ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا ایمان بڑھتا ہوا، یہ پریکٹیکل چیز ہے۔ تو ایمان کے بارے میں بھی دو باتیں ہم جانے ہیں، ہے نا؟ ایک کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل سے، اعضائے بدن سے عمل کرنے کا نام۔ اور ایمان بڑھتا بھی ہے، نیکیاں چھوڑیں گے، برائیوں کی طرف لپکیں گے تو ایمان گھٹ جائے گا۔ اچھا، اب دلیلیں وغیرہ بہت ساری ہیں لیکن وقت نہیں ساتھ دے گا، بہت مختصر ہمارا 15-20 منٹ کا درس ہوتا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جو میں نے بتایا تین باتیں، سمجھ میں آیا؟
اب اس کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں، جس کے اندر یہ دو باتیں جو میں نے بتائی، ایمان کسے کہتے ہیں اور گھٹتا بڑھتا ہے، ان کی بھی دلیل آ جاتی ہے اور ایمان کی شاخوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ ہماری سمجھ میں بات؟ شروع میں جو ہم نے بات کہی کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس کی دلیل کے طور پر بھی یہ کام آئے گی، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ ایمان کی شاخیں بہت سی ہیں۔ کیا ہے وہ حدیث؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ کتنی؟ 70 سے بھی زیادہ۔ اب اگر کہیں کوئی بخاری کی روایت پڑھیں آپ کے 60 سے زیادہ تو کنفیوز نہ ہو، زیادہ ہی ہے، 60 سے زیادہ، 70 سے زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا اعلاہا، ان میں سب سے اونچا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں نا، اس میں بہت بڑے پڑھے ڈگری لکھے والے بھی ہوں گے اور بہت کم پڑھے ہوئے یا بالکل ان پڑھ بھی ہوں گے، ہر ایک کو بات سمجھ میں آنا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی مرتبہ مثالوں کے ساتھ باتیں سمجھاتے ہیں، بلکہ قرآن میں بھی نضرب الامثال، کس لیے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے؟ تاکہ سمجھنے والے سمجھ سکیں، عقل والے غور و فکر کر سکیں۔ ایسی بہت سی آیتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو ایک درخت سے تعبیر دے رہے ہیں، ایک درخت سے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کی کچھ جڑیں ہوتی ہیں، اس کا تنا ہوتا ہے، اس کا ایک دم اوپر کی شاخیں ہوتی ہیں، کچھ شاخیں نیچے کی طرف ہوتی ہیں، ہے نا؟ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو ایک درخت سے تشبیہ دے کر پھر فرماتے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ، بلند و بالا، سب سے افضل درجے میں جو شاخ ہے وہ ہے قول لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا؟ اور ہم اس سے پہلے اب تک کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، جب لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں تو صرف زبان سے کہنا کافی ہے؟ کہاں سے بھی ہونا؟ جی ہاں۔ اس حدیث کے اندر ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ادناہا، ان میں ادنا درجے کا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کوئی تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا۔ اب یہ کیا ہوا؟ عمل ہوا نا، کام ہے نا، ایک شغل ہے، راستے سے کوئی بھی تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا۔ اب یہیں پر آپ ذرا غور کیجئے، راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادنا کہا، اور یہ عمل ہے، یہ بھی پتا چلا، اور یہ بھی پتا چلا کہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کس کا ایک حصہ ہے؟ اب جو ہمارے روڈوں کی صفائی کرنے والے ہمارے بھائی ہیں، ان کو ایک دم حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، وہ چپراسی، وہ جو جھاڑو مارنے والا ہے نا، فلاں، وہ جو صاحب وہ آفیسر ہے۔ ہمارے کہنے بات چیت میں بھی ہوتا ہے نا کہ کسی کو بہت اعلیٰ درجے میں پیش کرتے ہیں، کسی کو حقیر درجے میں پیش کرتے ہیں۔ نہیں، یہی تو اسلام کی خوبی ہے کہ ہمیں کلمے کی بنیاد پر جو جوڑتا ہے، ہمارے درمیان محبت، میل ملاپ، ولا پیدا کرتا ہے، اس میں کچھ کاموں کی وجہ سے کوئی گھٹیا نہیں ہو جاتا۔ ہمارے معاشرے میں چپل کے سینے والوں کو ایک دم گھٹیا سمجھتے ہیں نا، سمجھتے ہیں نا، ارے چمار، استغفر اللہ۔ لیکن کبھی کوئی سوچتا ہے اگر وہ لوگ نہ ہو تو ہم ننگے پیر چل سکتے تھے؟ ان کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن بات آئی تو یہ بھی ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، مسجد میں کہیں کچرا ہے تو اٹھا لینا، موز کا چھلکا، پانی کا ڈبہ کوئی کہیں گرا ہوا ہے، کسی چلنے والے کو تکلیف دے سکتا ہے، اس کو ہٹا دینا، یہ کس میں سے ہے؟ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ آپ نے یہ کام کیا تو اپنے ایمان کو بڑھانے والا ایک کام کیا۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا
شرم یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا۔ حیا اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ ناک سے، کان سے، ہاتھ سے، پیر سے؟ دل سب سے پہلے۔ آپ کے حیا کا جو احساس ہے، شعور، وہ کہاں سے جاگتا ہے؟ پہلے دل سے۔ آپ کے دل میں حیا ہو تو آپ کی نظر پرائی عورت کی طرف، گانا سننے کی طرف کان، غلط چیز پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں کام کرے گا۔ کہاں ہونا چاہیے حیا؟ اب سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ، قول آ گیا اس میں، دل بھی ساتھ میں شامل ہے، لیکن اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جو دین کی ساری بنیاد ہے۔ دوسرا، راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانا، عمل اس کے اندر آ گیا اور وہ ایمان کی ایک شاخ ادنا سی۔ اور حیا جس کا تعلق دل سے ہے، اس کا بھی ذکر آ گیا اور یہ بھی ایمان میں سے ایک حصہ ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی بات کہ ایمان قول، فعل اور دل، ان تینوں سے مل کر پورا ہوتا ہے۔ اب کوئی کہے کیا داڑھی رکھ لینا ہی ایمان کی دلیل ہے؟ دل تو میرے دل میں ایمان ہے، جماعت میں جا کے نماز پڑھنا تمہارے جیسے دکھاوے کے لیے کیا ضروری ہے؟ میرے دل میں ایمان ہے، میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں تو بھی میری نماز ہے۔ ایسا کہتے ہیں نا؟ یہ باتیں صحیح ہیں۔ دل میں اگر ہوتا تو ظاہری عمل بھی ہوتا۔ اب اس کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ کیا کیا؟ ایک، جلدی سے بتائیے آپ لوگ۔ اللہ پر۔ نمبر 2، فرشتوں پر۔ نمبر 3، کتابوں پر۔ نمبر 4، رسولوں پر۔ نمبر 5، آخرت کے دن پر۔ نمبر 6، اچھی بری تقدیر پر۔ ان 6 چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر اور کئی جگہوں پر وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کا انکار کرے۔ اب ان 6 میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو سب کے انکار کرنے کے برابر ہے۔ کوئی کہے میں 5 کو مان لیتا ہوں، 1 کو نہیں مانتا، تو اس کا ایمان صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ میں 1 نماز پڑھ لیتا ہوں، 4 چھوڑ لیتا ہوں، میں 4 پڑھ لیتا ہوں، بس 1 فجر نہیں ہوتی، تو اسلام صحیح ہے؟ اس کا نہیں ہے۔ اور اس کے فوراً بعد اس کی دلیل ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اس کی دلیل میں قرآن مجید کی 2 آیتیں پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی آیت سورۃ البقرہ، آیت نمبر 177۔ میری تو خواہش ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان اس آیت کو یاد کر لے، یعنی حفظ کر لے نہیں کہہ رہا ہوں میں، اس آیت میں جو باتیں ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کر لے، اس لیے کہ ہم ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے آیت میں جو ہے نا صرف وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، 5 چیزوں کا ذکر یہاں ہم نے دکھایا ہے، لیکن آگے آپ پڑھیں گے کتنی ساری خوبیاں اللہ رب العالمین نے گنائی اور آخر میں فرمایا کہ یہ ساری خوبیاں اگر اپناتے ہیں یہ سچے لوگ ہیں۔ یہ آیت ہمارے سچے ہونے کی ایک دلیل، ہم جو زبان سے کہتے ہیں نا، اگر اس آیت کے مطابق کوئی ایک چیز بھی ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم پورے سچے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح متقی، تقوی پرہیزگار، سفید داڑھی والے تھے، وہ سفید شماغ محرومہ رومال ڈالنے کے تھے، اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی سمجھ لیے۔ آج بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں، نہیں، عمل کے ذریعے تقوی آتا ہے۔ تقوی کیسے آتا ہے؟ صحیح ایمان اور اچھے عمل کے ذریعے آتا ہے۔ یہ تقوی کوئی ظاہری ایک یونیفارم جیسی چیز نہیں ہے کہ بس اس میں ڈھل گئے تو متقی ہو گئے، یہ شکل میں آ گئے تو متقی ہو گئے، نہیں، عمل کا نام ہے مسلسل اور ایمان کا نام ہے۔ تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے
اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا: اللہ پر ایمان، اس کے آخرت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان. اور چھٹی جو تقدیر کے بارے میں ہے اس میں آیت سورۃ القمر کی ذکر فرمائی، آیت نمبر 49: اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا بقدر، تقدیر کے ساتھ. میرے بھائیوں، اب تھوڑا سا 1-2-3 منٹ میں ان 6 ارکان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت. سب سے پہلا اس میں اللہ پر ایمان. اس میں 4 باتیں آئیں گی. اللہ کی ذات پر ایمان کہ اس میں کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی اول نہیں، کوئی آخر نہیں، اس کے ماں باپ نہیں، اس کی اولاد نہیں، بیوی بچے کوئی نہیں. اور باقی جو 3 ہیں، ربوبیت، اسماء و صفات، الوہیت، جس کو ہم اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. اللہ پر ایمان، اس کے بارے میں لوگوں میں اختلاف جو ہوتا ہے وہ عبادت کے مسئلے میں ہوتا ہے. مانتے تو ہیں اللہ کے بارے میں بہت سارے لوگ، لیکن تنہا اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کرتے. تو یہ اللہ پر ایمان کا مطلب ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا. دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان. فرشتوں پر ایمان میں مختصر مجمل ایمان جو ہم کہتے ہیں، ایمان مجمل، کہ فرشتے اللہ کے نوری مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا، اللہ نے ان کی فطرت میں اطاعت و فرما برداری رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کام سونپے ہیں، اور ان کی تعداد وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. اور ہم میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ کئی فرشتے مقرر ہیں جو ہمارے نام، ہمارے اعمال کو برابر لکھتے جاتے ہیں. تیسری چیز کتابوں پر ایمان. کیا مطلب؟ اللہ تعالی نے بندوں کی ہدایت کے لیے ان کو اپنا حق واضح کرنے کے لیے اپنے نبیوں پر کتابیں بھیجیں، جن میں سے مشہور 4 کے نام قرآن میں آئے ہوئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات، داؤد علیہ السلام پر زبور، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن. اور کتابوں پر ایمان میں ایک اہم حصہ اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اب قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے مانے بغیر ان کی ہدایت نہیں، ان کا جنت میں جانا ممکن نہیں. قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو ماننا بھی ضروری ہے. پھر اس کے بعد رسولوں پر ایمان. رسولوں پر ایمان کا مجمل معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا طریقہ سکھانے بتانے کے لیے انسانوں میں سے ہی کچھ رسولوں کو چنا، ہر قوم ہر زمانے میں، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا. رسولوں پر ایمان میں ایک اہم حصہ یہ بھی ہے کہ ہم ایمان رکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا دنیا کے سارے انسانوں پر فرض ہے. جو آپ پر ایمان نہیں لائے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، اور آپ کے ساتھ جو شریعت دی گئی اس کی پیروی کرنا ضروری ہے. اور اس کے بعد آخرت پر ایمان. مجمل معنی اس کا یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے فوراً بعد سے قیامت قائم ہونے، اس کے بعد کے مختلف مراحل، پھر آخری فیصلہ جنت یا جہنم میں جانے تک جتنی ساری چیزیں پیش آنے والی ہیں جن کے بارے میں قرآن اور صحیح حدیث میں ذکر ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، بالخصوص قبر کے عذاب یا اس کی نعمتوں کے بارے میں بھی ماننا، یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے. اور آخری چیز تقدیر پر ایمان. کس پر؟ تقدیر پر ایمان. کیا مطلب؟ اس کے اندر سمجھنے کے لیے 4 باتیں ہیں، ذرا توجہ سے سنیے، بہت شارٹ میں کہہ رہا ہوں. وہ 4 باتیں پیش کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال. میں لکھ کر دیتا ہوں تو کبھی پاس نہیں ہوگا.
کچھ اساتذہ کہتے ہیں نا اپنے کچھ کیا کہتے ہیں بدماش شاگردوں کو یا چل بلے شریر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں نا. اچھا یہ بتائیں استاد کے کہنے کی وجہ سے وہ فیل ہوا یا اس کے اپنے نہ پڑھنے کی وجہ سے؟ نہیں, پہلے ہی استاد جو بول دیے نا اس لیے وہ فیل ہو گیا. ایسا کوئی عقل مند کہتا ہے؟ نہیں کہتا نا. یہ مثال یاد رکھے, ٹھیک ہے. تقدیر میں 4 باتیں شامل ہیں. نمبر 1, اللہ کو جو ہو گیا ماضی, بھوتکال, پاسٹ میں, اور جو ہو رہا ہے ورتمان پریزنٹ میں, حال میں, اور جو آئندہ ہونے والا ہے بھوشیہ میں, ان فیوچر, مستقبل میں, سب چیز کا علم بہت اچھی طرح سے ہے, بڑی گہرائی کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس نے اس علم کو جو بندوں سے متعلق ہے اچھی طرح سے لکھ رکھا ہے, اچھی طرح سے لکھ رکھا ہے. پہلی چیز علم, دوسرا کتابہ, لکھنا, اور تیسرا ہے جو کچھ اس کائنات میں ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. اور چوتھی چیز کائنات کی ہر چیز, ہمارے اعمال, یہ سب کچھ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ اسی کو یاد رکھنے میں آسانی کے لیے علماء بتلاتے ہیں علم, کتابت اور مشیت اور خلق. تو اب ہمارے جو لوگ تقدیر کا مسئلہ آتے ہی, میری تقدیر میں اگر میں اچھا ہونا لکھا ہوتا تو میں اچھا ہو جاتا تھا, ایسا کہتے ہیں نا. تو وہ استاد شاگرد کی مثال یاد آ رہی. اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ میرا بندہ کیا کرے گا, اس لیے اس نے لکھ رکھا ہے. اور ہم جو غلط کر رہے ہیں یا اچھا کر رہے ہیں ہماری اچھا, ہماری مرضی, وتھ آور چوائس, ہماری اپنی پسند سے کر رہے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ اب وقت نہیں ہے, ورنہ میں ایک ایک مثال آپ کو ایک ایک کو دیکھتے ہوئے آپ یہ جو کر رہے ہیں, آپ یہ جو کر رہے ہیں, آپ یہ جو کر رہے ہیں, کیا اللہ زبردستی آپ سے کروا رہا ہے؟ مثالیں بتا سکتا ہوں بہت ساری, وقت ساتھ نہیں دے گا. لیکن آخر میں یہ جو ایمان کے 6 ارکان بتائے نا ہم نے, یہ 6 ارکان آج سے کچھ رمضان پہلے ایسے ہی جیسے ابھی درس ہو رہا ہے, پچھلے 2 سالوں میں تفصیل سے ہم نے پڑھایا. 1 سال میں 4 ارکان پڑھائے اور دوسرے سال میں 2 رکن پڑھائے. اور وہ سارے کے سارے یہاں زیڈ دعویٰ یوٹیوب چینل پر موجود ہیں. سنیے, دیکھیے, فائدہ اٹھائیے, لابھ اٹھائیے اور دوسروں کو گنان دیجیے. اللہ ہم سب کو صحیح قرآن و حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ ایمان درست کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.